ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے سب خیر آفس ہوں گے. گزشتہ ولاگ میں ہم نے بات کی تھی ڈی فیک کے بڑھتے ہوئے ٹرینڈز کے حوالے سے. ڈی فیک کیا ہے اور کتنا خطرناک ہے. تقریباً ہم نے اس کو ہر لحاظ سے ہر اینگل سے کور کرنے کی کوشش کی تھی, لیکن بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے. کچھ چیزیں آج میں نے اس میں مزید ایڈ کرنی ہیں. کچھ 7-8 پوائنٹس ہیں, اہم امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو آپ کے لیے ہیلپ فل رہیں گے. وہ اہم پوائنٹس کیا ہیں اس کے لیے پورا آپ کو ولاگ دیکھنا پڑے گا. چلیں ابتدا کرتے ہیں اپنے آج کے ولاگ کی. نارملی میں جب ولاگ بناتا ہوں تو میں کسی ٹاپک پر ایک دفعہ بنا دیتا ہوں, اس کے بعد اس پر اتنا نہیں جاتا ہے, کیونکہ ہر دفعہ کوشش ہوتی ہے کہ نئے ایشو پر بات کی جائے, نئے کسی موضوع پر بحث کی جائے. کیونکہ ابھی میرا اتنا چینل بڑا نہیں اور اتنی ریچ نہیں, کوئی 1500-2000 لوگ دیکھنے والے ہیں ایک مہینے میں. اس کو میں دیکھتے ہوئے چیزیں بناتا ہوں. جو فیڈ بیک آتا ہے, جو رسپانس ملتا ہے, پھر میں اپنی چیزیں اس لحاظ سے بناتا ہوں. کبھی وہ واٹس ایپ پر مل رہا ہوتا ہے فیڈ بیک, کبھی فیس بک پر, کبھی یوٹیوب پر, کبھی انسٹاگرام پر. مطلب کہیں نہ کہیں سے کوئی دوست فیڈ بیک دیتا رہتا ہے. کبھی انجان لوگ بھی ہوتے ہیں. اب اس بار ایسا ہوا ہے کہ انجان لوگوں کا مطلب یوٹیوب پر نارملی اتنا کوئی کمنٹ سیکشن میں اتنے کمنٹس آتے نہیں ہیں. پہلی مرتبہ کمنٹس آیا تو میں نے سوچا کہ چلیں بات کر لیتے ہیں اس پر. تو آج اس لیے میں دوسری مرتبہ بات کر رہا ہوں ڈیپ فیک کے حوالے سے. جو اہم پوائنٹس ہیں, چلے ابتدا کرتے ہیں اپنے آج کے جو اہم پوائنٹس ہیں وہ بتا دیتے ہیں آپ کو. سب سے امپورٹنٹ اور سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے, ہمارے عظیم لیڈر کی کہاوت ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. جو ہو گیا سو ہو گیا, اب اس پر رونا دھونا بیکار ہے. گھبرائیں نہیں, اپنے لیے اٹھیں, لڑیں, بات کریں اپنے حق کے لیے. آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کے خلاف اٹھیں. جو دوسرا پوائنٹ ہے کہ آپ نے کسی ایسی تنظیم سے, کسی ایسی NGO سے کانٹیکٹ کرنا ہے جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں, جن کا کور جو ہو ڈیجیٹل رائٹس پر ہو, جو سائبر بلنگ کو کور کرتے ہوں. ان سے ٹچ میں رہنا ہے, ان کو کانٹیکٹ کرنا ہے. آپ پاکستان میں ڈھونڈیں کوئی ایسی تنظیم, کوئی ایسا ادارہ جو ایسا کام کرتا ہو. ابھی تک تو ایسا کوئی خاص ادارہ نہیں, 1-2 ہیں جو کام کر رہے ہیں, جو موسٹلی انہوں نے فوکس رکھا ہوا ہے. انہوں نے اپنے فوکس ایریاز بنائے ہوئے ہیں لڑکیوں کو. ایک ہے ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن جو نگہداشت چلا رہی ہیں, ان کی ایک NGO ہے. انہوں نے ابھی مطلب ڈیپ فیک کے حوالے سے کوئی ایسے کیسز نہیں ہوئے, لیکن وہ سائبر بلنگ کو کور کر رہے ہیں. سائبر بلنگ اور خواتین کے خلاف جو ظلم و زیادتی ہوتی ہے سوشل میڈیا, جو الٹرنیٹو ہمارا میڈیا پلیٹ فارمس ہیں ان پر, تو وہاں کی وہ چیزیں اجاگر کرتی ہیں. ان کے جو کیسز ہیں وہ لے رہے ہوتے ہیں. آپ نے ان سے کانٹیکٹ کرنا یا پھر کوئی اور ایسی NGO ڈھونڈیں. ایک اور ہے, لیکن وہ اس کا جو مین کور ہے وہ مین اسٹریم میڈیا اور جرنلزم سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں. اس کا نام ہے بولو بھی. دوسرا جو اہم پوائنٹ ہے, ایک تو آپ نے NGO سے رابطہ کر لیا, کانٹیکٹ کر لیا. جو اب آپ دوسرا جو پوائنٹ ہے سب سے اہم, وہ ہے آپ پاکستان میں جو لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز ہیں آپ ان سے کانٹیکٹ کریں, ان کو رپورٹ کریں, ان کو بتائیں. آپ کی جو تصاویر وائرل ہوگی آپ وہ بتائیں ان کو, آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ سب چیزیں آپ ان کو انفارم کر دیں. انفارم کرنے کے علاوہ آپ کو ایک وکیل رکھنا پڑے گا جو آپ کا کیس لڑ سکے, جو آپ کی چیزیں آگے بتا سکے. وکیل ہائر کرنا ضروری ہے. اور تیسرا جو اہم پوائنٹ ہے وہ ہے آپ کے خلاف, مطلب جس بندی نے جس نے بھی کوئی کارروائی کی ہے, دوستی میں تھا یا دشمنی میں تھا, ریونج لینے کے چکر میں یا آپ کی ریپوٹیشن کو خراب کرنے کے چکر میں, مطلب ڈیمیج کرنے کے چکر میں کوئی کام کیا ہے ایلیگل, تو وہ آپ رپورٹ کریں گے تو کوشش کرتے ہیں کہ وہ سوشل میڈیا جو پلیٹ فارمس ہیں وہ ہٹا دیتے ہیں. نارملی وہ ہٹا دیتے ہیں جب آپ رپورٹ کرنا شروع کر دیں. تو اس سے اچھا ہے کہ جب آپ نے سوچ لیا ہے کہ آپ نے ایکشن لینا ہی ہے تو آپ یہ کریں, رپورٹ کرنے سے قبل آپ ان کے اسکرین شاٹس لیں, ان کے ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کریں. جن پلیٹ فارمز پر ہیں آپ ان کی ویب سائٹس کے اسکرین شاٹ ایسے لے کر رکھ دیں, سیو کر لیں, تاکہ ڈیلیٹ ہونے سے قبل آپ کے پاس محفوظ ہو. ایٹ لیسٹ جب آپ رپورٹ کریں تو آپ بتا سکیں جو آپ جن مجرموں کے خلاف آپ نے کارروائی کرنی ہے, تو وہ پتہ چل سکے کہ اچھا اس ویب سائٹ پر اس بندے نے اپلوڈ کی تھی. تو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے کہ آپ نے اسکرین شاٹس لینے ہیں, آپ نے اس کے ویڈیوز کے اسکرین شاٹس لینے ہیں. مطلب آپ نے ہر لحاظ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے, اپنا کیس مضبوط بنانے کے لیے آپ نے اپنی تیاری بھرپور کرنی ہے. جو چوتھا پوائنٹ ہے کہ آپ نے بھرپور تیاری کرنی ہے. سائیکولوجیکل جو ایفیکٹس ہیں وہ کیسے آپ نے کوپ اپ کرنا ہے, کیسے لڑنا ہے, وہ سب چیزیں آپ نے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کرنا ہے. کبھی اپنے آپ کو ڈاؤن نہیں ہونے دیں.
کسی ایکسپرٹ سے رابطہ کر لیں۔ نارملی پاکستان میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کو سائیکولوجیکلی کوئی ایسا کوئی نقصان پہنچا ہے، کوئی نفسیاتی مسئلہ ہو رہا ہے، مطلب آپ کو کوئی ٹراما ایسا سیکشول یا کوئی سیکشول اسالٹ کی وجہ سے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے کہ آپ کو جو ڈیمیج کر رہی ہے، تو اس کے ایفیکٹس تو ہوتے ہیں نا، ایفیکٹس تو ہوتے ہیں، تو ہم رابطہ نہیں کرتے، ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، لیکن ہم کسی ماہر سے، کسی ایکسپرٹ سے، کسی تھراپسٹ سے کانٹیکٹ نہیں کر رہے ہوتے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے کسی ایکسپرٹ سے، کسی سائیکاٹرسٹ سے، کسی تھراپسٹ سے کانٹیکٹ کرنا، آپ نے اس کو اپروچ کرنا، آپ نے اس کو بتانے اپنے مسائل، تاکہ اپنی دل کی بھڑاس جو نکل جائے، آپ ریلیکس ہو جائیں۔ اور پوائنٹ ہے وہ ہے کہ بھائی اپنے آپ کو کبھی کوسیں نہیں، خود پر قرض نہ کریں کہ آپ کی غلطی ہے، آپ سے یہ کیسے لیک ہو گیا، کیسے یہ سب چیزیں ہو گئی، تو آپ نے خود کو قرض نہیں کرنا، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ رونا دھونا شروع میں بتا دیا تھا کہ اس کا رونا دھونا بیکار ہے، اب آپ نے اپنے آپ کو مضبوط بنانا ہے، اب آپ دوسروں کے لیے لڑیں گے، مطلب آپ کے ساتھ زیادتی ہو گیا، آپ وکٹم بن گئے، اب آپ سروائیور بنیں، آپ لڑنے کے، آپ دوسروں کو گائیڈ کریں، دوسروں کے لیے رہنمائی فراہم کرنے والے بن جائیں، تو یہ سب چیزیں آپ نے کرنی ہے۔ ایک اور پوائنٹ ہے جو 6 نمبر ہے، وہ ہے ایک کچھ چیزیں سائٹس ہوتی ہیں جو الیگل ہوتی ہیں، مطلب ان کو رپورٹ کرنا بیکار ہوتا ہے، اور جو اہم چیزیں ہیں جو جیسے گوگل کا ایک طریقہ کار ہے، جب آپ ان کو رپورٹ کرتے ہیں، آپ کا ایک رائٹ ہے، آپ اس کے یوزر ہیں تو آپ کا رائٹ ہے، رائٹ ٹو فارگاٹن، مطلب آپ کی جو چیزیں ہیں جب آپ ان کو ریکویسٹ کریں گے، جب آپ ان کو اپروچ کریں گے کہ بھائی یہ میری چیزیں ہٹا دیں، جب آپ رپورٹ کر لیتے ہیں، اس کے بعد گوگل سرچ انجن اس کو ہٹا تو کمپلیٹلی نہیں دیتا، لیکن اتنا ضرور کرتا ہے کہ اس کو اتنا مشکل بنا دیتا ہے کہ کوئی عام بندہ اس کو پھر ڈھونڈ نہیں پاتا، کچھ سرچ نہیں کر پاتا، کیونکہ اتنی ہزاروں لاکھوں ویب سائٹس ہیں، کروڑوں ویب سائٹس ہیں، آپ کہاں سے ہٹائیں گے، کہیں نہ کہیں تو کسی کے پاس تو رہ جاتی ہے چیزیں، تو اس لیے گوگل مشکل بنا دیتا ہے سرچ کرنے والوں کے لیے۔ تو آپ نے جو رائٹ ٹو فارگاٹن کا جو اپنا رائٹ ہے وہ ضرور استعمال کریں، جب بھی ایسا ہو تو اپنا یہ رائٹ ضرور استعمال کریں۔ 7واں پوائنٹ ہے، کبھی بھی ان پرسن یا آن لائن اپنے کسی دوست کے ساتھ سیکشول امیج یا سیکشول جو چیزیں ہیں، جو ویڈیوز وغیرہ ہیں، شیئر نہ کریں، چاہے پھر آپ ریلیشن شپ میں ہی کیوں نہ ہو، ایسی چیزیں کرنے سے اوائڈ کریں، شیئر کرنے سے اوائڈ کریں، اور سیکسٹنگ وغیرہ جو ہے، آپ جو سیکسٹنگ ہوتی ہے اس سے بھی اوائڈ کریں کمپلیٹلی، مطلب آپ نے کرنا ہی نہیں بھائی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کا دوست ہے، آج دوست ہے، کل کو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ 8ویں چیز ضروری بنا لیں کہ آپ نے سوشل میڈیا جو آپ کی پرائیویسی سیٹنگس ہیں ان کو ریگولرلی چیک کرتے رہیں، ان کو اپڈیٹ کرتے رہیں، ان کو پرائیویسی سیٹنگس کو آپ مسلسل دیکھتے رہیں کہ آپ کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، سب چیزیں آپ اس کو اپنا ریکارڈ بنا لیں۔ اور پوائنٹ ہے وہ ہے، جب آپ کو ڈر ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جب لیپ ٹاپ پر، موبائل پر آپ کوئی چیز چلا رہے ہوتے ہیں تو آپ کی چیزیں کوئی ہیکر، کوئی آپ کے ساتھ دشمنی کر لے تو آپ کو وہ کس طرح مینیپولیٹ کر سکتا ہے، تو اس لیے ضروری ہے آپ اپنی جو ویب کیم ہے وہ بند کر دیں، جب آپ یوز نہ کر رہے ہو تو بند کر دیں، فضول میں کھلا نہ رہنے دیں اس کو۔ تو یہ کچھ اہم چیزیں تھیں، کچھ پوائنٹس ہیں جو میں چاہ رہا تھا آپ کے ساتھ شیئر کروں، آپ کو بتا دوں، اور آپ خود بھی کچھ مزید ڈھونڈیں، پڑھیں، کیونکہ میں آپ کی طرح عام قاری ہوں، عام ریڈر ہوں، اور عام سا بندہ ہوں جو سیکھنے والا ہوں اور سیکھتا رہوں گا، اور جو فیڈ بیک آئے گا میں اس لحاظ سے مزید چیزیں بہتر بنانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ یہ کچھ اہم پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کو بتا دیے، باقی آپ کے اگر کوئی اور فیڈ بیک ہے تو آپ بتا دیں، ضرور دیں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب کوئی فیڈ بیک دے رہا تھا، ایمانداری سے فیڈ بیک دیں، ضروری نہیں کہ آپ تعریفی کلمات بھی ہوں، تنقید بھی کر سکتے ہیں، میرے ایکسنٹ پر، میری بات کرنے پر، میرے لہجے پر، مطلب میں صحیح اس کو بیان نہیں کر پا رہا، بتا نہیں پا رہا، تو آپ ضرور بتائیں، آپ تنقید کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن کنسٹرکٹیو ہونی چاہیے، جان بوجھ کے میرے لائک پولنگ نہ کریں۔ چینل پر نئے ہیں بھائی تو ضرور سبسکرائب کر دیں، اگر پرانے ہیں تو اور دوستوں سے کہیں سبسکرائب کرنے کے لیے، اور لائک شیئر یہ آپ پر ہے، میں اس کے لیے مزید آپ کو نہیں کہوں گا، اچھا لگتا ہے تو ضرور لائک کریں اور شیئر بھی کریں، آگے بڑھائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، لوگ اس کے بارے میں باخبر رہیں۔ فی الحال یہی تھا، اپنے پیروں کا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔